صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله ولي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد آذنت لك. فدخلا معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعزم لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها ومع ولديك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي خليفتي وصاحب لوائي، قد آذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد آذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي يا ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد
درود پڑھی محمد والے زندہ رہنے کے لیے شہر کی اذا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شہر کی اذا بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، اور چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شہر کی اذا کافی ہے۔ جو راہبر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، جو راہبر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، جو راہبر اور در نجف پہ جھکا کر جبین دیکھو تو در نجف پہ جھکا کر جبین دیکھو تو اس آستان سے سائل کو کیا نہیں ملتا، اس آستان سے سائل کو کیا نہیں ملتا، اور علی کا ذکر ہے، ذکر رسول ذکر خدا، علی کا ذکر ہے،
یہ سلسلہ نہیں ملتا کسی کے نام سے، یہ سلسلہ نہیں ملتا۔ اور احد میں بدر میں خیبر میں فتح کا حامل، احد میں بدر میں خیبر میں فتح کا حامل، سوا علی کے کوئی دوسرا نہیں ملتا، سوا علی کے۔ اور پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو، پڑے جو وقت پکارے رسول بھی جس کو، علی سا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ملتا۔ حسین ڈھونڈنے نکلے ہیں لاش اکبر کی، حسین ڈھونڈنے نکلے ہیں لاش اکبر کی، نظر میں نور نہیں راستہ نہیں ملتا، نظر میں نور نہیں راستہ نہیں ملتا، اٹھا کے گود سے بچے کو بھیج دے رن میں، اٹھا کے گود سے بچے کو بھیج دے رن میں، سوا رباب کے یہ حوصلہ نہیں ملتا، سوا رباب کے۔ اور گلے ہزار کٹے حق کی راہ میں، لیکن چھدا جو تیر سے ایسا گلا نہیں ملتا، سکینہ باپ سے، سکینہ باپ سے
ملنے چلی ہے مقتل میں، اندھیرا بن ہے پدر کا پتہ نہیں ملتا، جو راہ نہ ملے راستہ نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا، لشکر یزیدیت کا بھی پیاسا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا، ماں کو خبر نہ تھی کہ تبسم کے ساتھ ساتھ، ماں کو خبر نہ تھی کہ تبسم کے ساتھ ساتھ اصغر کو کھیل کھیلنا آتا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا، نوحہ سنا رہا ہے سکینہ کی پیاس کا، نوحہ سنا رہا ہے سکینہ کی پیاس کا، ہاں وہ علم پہ نقش جو ابھرا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا، فروا سے کہہ دو آ کہ وہ قاسم کو دیکھ لیں، فروا سے کہہ دو آ کہ وہ قاسم کو دیکھ لیں، کتنا حسین ماتھے پہ صحرا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا، اکبر کو ایسے حال میں دیکھا حسین نے، اکبر کو ایسے حال میں دیکھا حسین نے، برچھی ہے دل ہے زخم ہے دھارا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا۔
کچھ بولتا نہیں ہے جو قتل حسین پر، کچھ بولتا نہیں ہے جو قتل حسین پر، الزام اس بشر پہ بھی آتا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا، تاریکیوں میں اب تو مصدق نہ جاؤ تم، تاریکیوں میں اب تو مصدق نہ جاؤ تم، پیاسوں نے کیوں چراغ جلایا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا، لشکر یزیدیت کا بھی پیاسا ہے خون کا، محمد وآل محمد صلوات بار دیگر باواز بلند صلوات گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اگر قریب آ جائے پر محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه البشير وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا للتوراة والإنجيل والقرآن صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل
سورہ توبہ کی، جو نواں سورہ ہے قرآن کریم کا، اور پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں جو سورہ نازل ہوئے ان میں سورہ توبہ کا شمار ہے۔ اس میں واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے آیہ کریمہ کو، اس سے پہلے بھی میں نے تلاوت کیا تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ خریدار ہے مومنین کے جانوں اور مالوں، لأن لهم الجنہ، جنت کی قیمت کے عوض۔ وہ جو بیچ چکے اپنے جان و مال کو، اور ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ شان کیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، کہیں یجاہدون آیا، کہیں یقاتلون آیا، اپنی مال اور اپنے جان سے، اور راہ خدا میں زخم بھی کھاتے ہیں، دشمنوں کو زخمی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا وعدہ ہے جو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن کریم میں، یعنی پوری تاریخ بیان کر دی اس میں کہ جناب آدم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر طلوع محشر تک ایسے بندگان خدا ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے جو اپنے جان و مال کو اللہ کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں۔ ایسے نیک انسان، ایسے افراد ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی کہیں تجارت ہو، سودا ہو، کوئی معاملہ ہو، تو اس میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک چیز بکنے والی ہوتی ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خریدنے والا تو خریدنا چاہتا ہے مگر بیچنے والا بیچنا ہی نہیں چاہتا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا بیچنا تو چاہتا ہے مگر جو قیمت وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ قیمت اس کو مل نہیں پا رہی ہوتی، لہذا مال تجارت کو رکھے رہتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے خرید لیا انسانوں سے، بلکہ کہا اللہ نے خرید لیا مومنین سے، اس لیے کہ خریدار اللہ ہے اور بیچنے والا مومن ہے۔ مومن کو یہ اطمینان ہے کہ خریدنے والا عادل ہے، لہذا جیسا مال ہوگا ویسی ہی قیمت دے گا۔ محمد صلوات ایک اور آیت کی طرف اشارہ کر دوں، اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں ہوگا اس وقت۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، صاحبان ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم تجارت تنجیکم من عذاب، اے صاحبان ایمان ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو بڑا نفع دینے والی تجارت ہے۔ یعنی قرآن کریم انسان کو تجارت بھی سکھا رہا ہے کہ تجارت وہ کرو جو نفع دینے والی تجارت، تو ایسی تجارت تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ کیا ہے ایسی تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی راہ میں جہاد کرو، یہ ہے نفع دینے والی تجارت۔ تو مومنین وہ کہ جو اللہ کے ہاتھ اپنے جان و مال کو بیچ چکے، بیچنے کے لیے تیار ہیں، جو قیمت وہ دے اس قیمت پر راضی ہیں، اور یہ عرض کیا کہ وہ ایسا خریدار ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کبھی یوں ہوتا ہے کہ پہنچا انسان بازار میں اور اس نے دیکھا کہ مال تو اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہوئے یہ کہتا نہیں بھائی یہ تو اس قیمت کا مال نہیں ہے جس کا آپ دے رہے ہیں، لہٰذا اس کو اگر بیچنا ہے تو یوں نہیں، یہ ایسے سودا کر لیجیے، یہ کر لیجیے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ زیادہ قیمت کا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں کم میں بات بن جائے گی۔ اس طرح کے معاملات تجارت میں عام طور پر ہوتے رہتے ہیں، جس کے لیے منع کیا گیا کہ اگر کسی کا مال اس قیمت کا ہے کہ جو قیمت وہ مانگ رہا ہے تو بے وجہ اس میں کمی نہ کراؤ، اور اگر تمہارے مال کے اندر کوئی نقص ہے تو پہلے بیان کر دو کہ بھائی میں گاڑی اپنی بیچ رہا ہوں لیکن اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، اب ان خرابیوں کے ساتھ آپ اس کی جو قیمت دینا چاہیں وہ دے دیجیے۔ بالکل واضح واضح باتوں کو رکھو تاکہ کہیں پر بھی تم جس کو نفع بخش سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہے، نفع بخش وہ ہے جو اصول اسلام بتا رہے ہیں۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ تمہید میں جو میں نے بات عرض کی کہ بیچنے والا جتنی قیمت ہوگی، ایک انسانی نفس کی قیمت کم سے کم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
اے انسان اپنی جان کو اپنے نفس کو جنت سے کم قیمت پر فروخت نہ کرنا ورنہ تو نے بہت خسارے کا سودا کیا. دیکھیے ہر دن بازار سجتا ہے, لوگ نکلتے ہیں تجارت کرنے کے لیے, دکانیں سجی ہوئی ہیں, لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں. اس دنیا کو ایک منڈی سے, ایک بازار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس بازار میں جانے والے جاتے ہیں اور پھر مولا کہتے ہیں کہ دیکھو جاؤ, ایک تو یہ خیال رکھو کہ بازار, اب بازار کے بارے میں جو تفصیلات آئیں, ایک تو یہ خیال رکھو کہ بازار شیطان کی آماج گاہ ہے, یہ شیطان کا سب سے بڑا مرکز ہے. لہذا مومن کو یہ تاکید کی گئی کہ بازار جاؤ تو پہلے جانے والوں میں نہ بنو کہ سب سے پہلے تم پہنچ جاؤ, زیادہ دیر بازار میں نہ رکو, اپنا جتنا معاملہ ہے اتنا کرو اور پھر وہاں سے نکل جاؤ. اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان کا پرچم لہراتا ہے. اور اگر آپ واقعاً دیکھیں, خیانتیں بازار میں ہوتی ہیں, بے حیائی بازار میں ہوتی ہے, جھوٹ بازار میں بولا جاتا ہے, تجارتیں چلتی نہیں بغیر جھوٹ کے, یہ کہہ دیتا ہے انسان بڑی آسانی سے. تو کہا کہ جاؤ, اور پھر مولا فرماتے ہیں مگر یاد رکھو ان دکانوں میں ایک دکان شیطان کی بھی ہے, سب سے معاملہ کرنا, اس سے معاملہ نہ کرنا. اس لیے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ اس سے معاملہ کر لیا تو وہ اتنا اچھا سیلز مین ہے کہ پھر اپنے پھندے سے تم کو نکلنے نہیں دے گا. لہٰذا ہر ایک سے معاملہ کرنا, اس سے نہ کرنا. دکانیں ساری موجود ہیں, جا رہے ہیں, بس یہ خیال رکھنا کہ جو شے بیچ رہے ہو اس کے عوض تمہیں مل کیا رہا ہے. گھاٹے کا سودا نہ کرنا. اگر تم نے گھاٹے کا سودا کیا, میں نے عرض کیا کہ روکا نہیں گیا, اسلام نے روکا نہیں کہیں پر بھی. اس لیے کہ اسلام جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دین فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے, اسلام آسان شریعت ہے, بہت آسان شریعت. یہ چاہتا ہے کہ پوری آپ کی زندگی بس اللہ کے سائے میں آ جائے اور آپ اس کے مطابق زندگی گزارتے رہیں, چلتے رہیں. زمین کے اوپر قدم بھی رکھیں, بڑھ بھی رہے ہیں تو وہ قدم رکھنا بھی, کیا حدیث ہے, مجھے یاد آ گیا مفہوم کہ ان الارض تبقى علی الانسان اور للانسان, کہ یہ زمین جو ہے یہ یا انسان کے لیے روتی ہے یا انسان پر روتی ہے. یعنی زمین بھی گواہ بن رہی ہے کہ یہ انسان کے لیے روتی ہے یا انسان پر روتی ہے. یعنی بعض انسان ایسے ہیں کہ جب وہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو زمین فریاد کرتی ہے کہ پالنے والے اس کی جرم سے, اس کی بے حیائی سے میرے کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے, کب مجھے اس سے آزادی ملے گی, اس کا وزن سے کب میں آزاد ہوں گی. اور بعض ایسے انسان ہیں کہ جب وہ زمین سے گزرتے ہیں اور وہ اٹھا لیے جاتے ہیں تو زمین فریاد کرتی ہے, اس کی تلاوتوں نے, اس کے نرم دلی نے میرے سینے میں ٹھنڈک پہنچائی ہوئی تھی, کچھ اور دیر یہ ٹھہرتا. تو زمین گواہ بنتی ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ مجلس سید الشہداء ہمارے گھروں پر بھی ہو تاکہ یہ زمین گواہ بن جائے کہ یہاں پہ ذکر ہو جائے. صلوات تو جتنی قیمت بڑھے گی انسان کی اتنی ہی وہاں سے قیمت بڑھتی چلی جائے گی. نفس بکرائے مولا کائنات کا. ہمارے یہاں کے ایک شاعر گزرے ہیں ربیع باربی صاحب, بڑی اچھی بات انہوں نے کہی اسی تجارت کے سلسلے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھیے, تاجر بھی ہو, اگر مومن ایک تاجر ہو تو اس کی شان کیا ہوتی ہے, اور اگر کل ایمان ہو تو کیا شان ہوگی. کہتے ہیں بس ایک رات رہے کاروبار ہجرت میں, بس ایک رات رہے کاروبار ہجرت میں, امیر بن گئے حیدر اسی تجارت میں. تو اسلام روکتا نہیں, کہا تجارت کرو, نکلو. مولا کے چونکہ مولا بہت گفتگو کرتے تھے دنیا کی بے ثباتی پر, یہ دنیا سانپ سے زیادہ زہریلی ہے, یہ دنیا اس کا ظاہر سانپ جیسا ہے. وہ خود وہ باتیں آپ نے سنی ہیں. تو ایک شخص آ کے کہ میں مولا اس بات سے, بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس بات سے خوش ہوتا ہے اس کے سامنے ویسی بات جا کے کہو. تو یہ بھی آ کے دنیا کی برائی کرنے لگا, مذمت کرنے لگا دنیا. بس جیسے ہی یہ کرتے ہوئے مولا نے اس کو دیکھا, فوراً ٹوکا کہ تجھ کو حق کیا پہنچتا ہے کہ تو دنیا کی مذمت کرے. اور پھر مولا نے دنیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ دنیا تاجر کے لیے بازار ہے, عابد کے لیے مسجد ہے. اس دنیا کی برائی کر رہا ہے کہ دنیا تاجر کے لیے بازار ہے,
اس لیے کہ تجارت، مال تجارت کو گھر پہ رکھے بیٹھا رہے تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ جب اس کو بازار میں لائے گا تبھی تو کوئی سودا ہوگا۔ کہا کہ خبردار دنیا کی مذمت نہ کرنا، دنیا تاجر کے لیے بازار ہے، اس لیے کہ یہی فصل بوئے گا تو اسی کا انعام ہے جو اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ لہذا دنیا کی مذمت بھی کی گئی، اور دنیا کون سی دنیا کی مذمت ہے؟ دنیا کی مذمت نہیں ہے، حب دنیا کی مذمت ہے، کہ حب دنیا اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ بندہ دنیا ہی کا غلام بن جائے، ورنہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہی تم کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو بار بار متوجہ کیا، اور اسی لیے ترغیب دلائی، پیغمبر ترغیب دلا رہے ہیں تجارت کرو۔ کیوں تجارت؟ آنے والا آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آگے کہنے لگا کہ مولا محتاج ہو گیا ہوں، کچھ چاہتا ہوں، آپ تو جود و سخا، بہرے جود و سخا ہیں، آپ عطا کیجئے۔ امام نے کہا نہیں دوں گا، کچھ نہیں دوں گا تم کو۔ خاموش ہو گیا۔ امام نے کہا جاؤ محنت کرو۔ کہ مولا کوئی کام نہیں دیتا، کچھ نہیں ملتا، اپنی باتیں بیان کرنے لگا۔ امام نے کہا جاؤ درختوں کی شاخیں کاٹو اور ان کو لے جا کے بازار میں فروخت کرو، اور پھر مجھے آ کے بتاؤ۔ کہا مولا میرے پاس تو کلہاڑی بھی نہیں کاٹنے کے لیے۔ امام نے کہا وہ میں تم کو دوں گا۔ امام نے اس کو کلہاڑی دی، کہا جاؤ۔ گیا، امام کے حکم کے مطابق درختوں سے لکڑی کاٹی، اس کو فروخت کیا، پھر گیا۔ کچھ دن کے بعد جب لوٹ کے آیا تو بڑا خوش تھا، کہنے لگا کہ مولا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ مولا وہ میں نے لکڑی بیچی، اس کے بعد کچھ پیسے آئے، پھر اور اس طرح سے بڑھا، پھر میں نے ایک بکری خرید لی، اور اب الحمدللہ اطمینان سے زندگی گزر رہی ہے۔ امام نے کہا بتاؤ وہ زیادہ بہتر راستہ تھا یا یہ اچھا راستہ ہے؟ اور پھر امام نے کہا یاد رکھو جو اپنے اوپر محتاجی کا ایک راستہ کھولتا ہے اللہ 1000 دروازے محتاجی کے اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ زیادہ بغیر وجہ کہ اپنے ہاتھ کو نہ پھیلانا کسی کے ساتھ، یہی ترکیب، یہی بار بار دکھا رہے ہیں۔ مگر تاکید کس طرف ہے؟ مکان بناؤ، بہتر سے بہتر بناؤ، مگر کس انداز سے؟ بس چونکہ تذکرہ چل رہا تھا پیچھے سے تو وہی بات تھوڑا سے آگے بڑھا دوں۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک آنے والا آیا، ایک مرتبہ مل کے سلام پڑھ لیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے یہاں برابر میں اس کے دوسرا مسلمان ہے، 2 مسلمانوں کے برابر گھر ہیں۔ اس کے یہاں کھجور کا پیڑ ہے جو جھک گیا ہے دوسرے مسلمان کی طرف، اس کی کھجوریں اکثر گر جاتی ہیں۔ وہ مسلمان بڑا محتاط ہے، اب کھجوریں گر گئیں، بچے باہر نکلے، وہ کھجوریں اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، یہ بار بار ان کے منہ سے نکالتا ہے۔ آخر ایک دن اس کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں 4 دیواری بنانا چاہتا ہوں اپنے یہاں کی، اور یہ درخت جو ہے تمہارا یہ میرے طرف بھی آ رہا ہے، تو ایسا کرو یہ درخت مجھے دے دو۔ میں فوراً تو اس کی قیمت نہیں دے سکتا، مگر تم ایک قیمت معین کر لو، میں آہستہ آہستہ تم کو ادا کر دوں گا۔ اب اس نے اپنے غرور میں کہا کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا، کیوں دوں تمہیں درخت؟ اس نے کہا بھائی بڑا مشکل معاملہ ہے، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے نادان، وہ کھجوریں اٹھا لیتے ہیں، میں کیسے ان کو روکوں کھجوریں کھانے سے؟ تو تم مجھے دے دو تو بہتر ہے۔ کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں دیتا۔ اب کیا کرے؟ تو یہ مجبور مسلمان کہاں جائے؟ پیغمبر کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میرا ہمسایہ ہے، وہ بھی آپ کا صحابی ہے، وہ بھی آپ کے پاس آتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں درخت مجھے دے دو، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر آپ سفارش کر دیں، اگر آپ حکم دے دیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا کہ بھائی یہ درخت تمہارا دوست ہے، یہ مانگتا ہے، اس کو دے دو۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں دیتا، میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ دیر نبی کریم خاموش رہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ درخت اپنے اس برادر مومن کو دے دو تو میں جنت میں ایسے ہی کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا اچھا سودا ہے بھائی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جنت میں درخت سے جنت میں ملے، وہ خود یہ جہنم میں رہے، اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ یعنی اس کو جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ یہ درخت میرے کہنے سے اسے دے دو اور جنت، مگر بدقسمت بے شعور کہنے لگا کہ نہیں میں یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ درخت مجھے نہیں چاہیے جنت کا درخت، میں یہ درخت اسے نہیں دوں گا۔ ضد، تکبر، بے وجہ کی بات، کہا کہ کسی کو دے دوں گا، اس کو نہیں دوں گا، یہ درخت دینے کے لیے تیار نہیں۔
तमाम असहाब हैरत से देख रहे हैं ये कैसा पैगंबर का जाने वाला है, नबी हुक्म दे रहे हैं और उसके बाद भी तामीर करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तैयार हुआ, पैगंबर खामोश हो गए, असहाब भी अफसोस करके रह गए। एक सहाबी खड़े हुए, इनका नाम है जनाब अबू दहदा। अबू दहदा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं ये दरख्त इससे दिलवा दूं तो वो जन्नत का दरख्त मुझे मिल सकता है? पैगंबर ने कहा तुम ले लो, तुम ले लो। तो ये इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि भाई तुम मुझे जानते हो? तो उसने कहा दादा आपको कौन नहीं जानता। कहा फिर तो तुम्हें मेरे खजूरों वाले बाग के बारे में भी मालूम होगा। कहा उस बाग के बारे में किसे नहीं मालूम जो सारे अरब में मशहूर है। इतना अच्छा बाग, इतना वसी रकबा, इतने दरख्त, उसके अंदर तो कुआं भी है जिससे पानी मिलता है, ऐसी जगह पे पानी का मिल जाना। कहा तो अगर तुम वाकिफ हो, अगर तुम वो दरख्त अपने इस भाई को दे दो, मैं वो पूरा बाग उस कुएं समेत अभी तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। इसने सुना तो उसको यकीन नहीं आया। कहा कि तुम सच कह रहे हो अबू दादा? कहा कि इतने मोमिनीन, इतने असहाब मौजूद हैं, खुद रसूलुल्लाह पैगंबर मौजूद, तुम एक मर्तबा हाँ करो, मैं अभी चल के तुमको वो दरख्त, वो पूरा बाग दे दूंगा। इसने सुना बस फौरन खड़ा हो गया, कहने लगा मैं तैयार हूं देने के लिए। अबू दादा पैगंबर की तरफ मुड़े, या रसूलुल्लाह सौदा हो गया, मगर मेरा वो दरख्त वो तो महफूज है ना वहां पर। पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि ए अबू दादा, अल्लाह ने एक दरख्त के बदले में एक दरख्त देने का वादा किया था, मगर तुमने जो अपने रसूल की कौल का पास और लिहाज करते हुए ये अमल किया, तो अब अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि तुम्हारे लिए जन्नत में एक पूरा बाग मुअय्यन किया गया है जो इतना वसी है कि अगर एक सवार 100 साल तक दौड़ता है तो उसके साये से बाहर नहीं निकल सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। यह है नफे की तिजारत, यह है नफे की तिजारत जिसके लिए इस्लाम दावत दे रहा है। बस खुश हुए अबू दादा, फौरन चले। अब वो साथ साथ है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेयकीनी की एक कैफियत। मैंने एक जुमला कहा था तकरीर में कि इस्लाम आया है अंधेरों से उजालों में लाने के लिए। मौला फरमा रहे हैं कि शक के आलम में सारी रात इबादत करने से बेहतर है कि यकीन के साथ चादर ओढ़ के सो जाओ। यकीन के रोशनी में लाने के लिए इस्लाम आया है। ये अब भी शक कर रहा है पता नहीं मिलेगा, पहुंचे वहां पर। अच्छा, वही बात उसी के अंदर रिवायत बताती है कि उसी में जनाब अबू दादा का घर भी था, उसी में रहते भी थे, बड़ा वसी जगह थी। बस अबू दादा ने इतनी खुशी का आलम है कि बाहर ही से अपनी जोजा को आवाज दी और आवाज देके कहा कि मोमिना सुनती हो, मैं सौदा करके आ गया, आओ बाहर आ जाओ, अब ये मकान हमारा नहीं रहा, ये बाग हमारा नहीं रहा। मैं पहले सवाल करूं अपने आप से और आप अपने आप से कि अगर आज कोई मर्द मोमिन ऐसा सौदा करके आ जाए और आके अपने घर वालों को खबर दे, तो ज़ौजा मुहतरमा का क्या रद्द अमल होगा, बच्चों का क्या रद्द अमल होगा? इसीलिए इस्लाम कह रहा है वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये एक दूसरे के रफीक हैं, दोस्त हैं, सपोर्टर हैं। यानी इस्लाम ये चाहता है कि सिर्फ तुम राह पर ना आओ, बल्कि तुम आ गए तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने खानदान वालों को इस राह पर लाओ, फिर मुआशरे को दावत दो। मैं जुमला बदल के कह दूं, इस्लाम तुम्हें ऐसा फूल नहीं देखना चाहता कि जिसकी खुशबू शाखे गुल तक महदूद रहे, बल्कि ऐसे फूल बनो जो पूरे गुलशन को महका। लेकिन तुम्हें मिल गई खैर, तुम्हारे पास आ गया तो अब महदूद नहीं रखना, इस खैर की दावत देना आ गया, क्या हो तुम भी शामिल हो जाओ। वहीं से आवाज दी। अब खुशी का आलम यह है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस खुशी को। बनी से कहा कि मोमिना मैंने एक सौदा कर लिया, अब ये मकान ये बाग हमारा नहीं रहा, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। तो जब उन्होंने सवाल किया कि क्या सौदा किया, कहा कि मैं ये सौदा करके आया, मैं ये सौदा करके आया हूं। जैसे ही उस बीबी ने सुना, पलट के कहा अबू दादा मैं तुमको अरब का सबसे बड़ा ताजिर समझती थी, मगर आज पता चला तुम तो दुनिया के सबसे अक्लमंद ताजिर हो जो इतना अच्छा सौदा करके चले आए। ये तो बहुत नफे का सौदा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मैं दस्ते अदब जोड़ के एक बात मालूम करना चाहता हूँ। पैगंबर ने जो ये बात कही कि दरख्त छोड़ दो,
وہاں درخت لے لو. یہ صرف جناب ابو دہدا کے لیے محدود بات تھی, انہی کے لیے آفر تھا, یہ سب کے لیے. پیغمبر کی یہ آواز آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گی, بس کھجور کے درخت کی شکل بدلی ہوئی ہے. کسی سے کہا جا رہا ہے سود چھوڑ دو جنت لے لو, بے حیائی چھوڑ دو جنت لے لو, بے حجابی چھوڑ دو جنت لے لو. ہر ایک کے لیے قیامت تک یہ آفر ہے, جنت موجود ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے بس یہ چھوڑو جنت لے لو. مگر میں معذرت چاہتا ہوں, مجھ جیسے کمزور لوگوں کا آج بھی وہی جواب ہے, یا رسول اللہ جنت آپ رکھ لیجئے, ہمیں تو یہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے کہ جو پیغمبر کی آواز پر لبیک کہنے والے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات مل کے پڑھیں. تو یہی بات ہے کہ دنیا کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنا ہے, بار بار یہی بتایا جا رہا ہے. بس یہاں پر حاصل کرنا, حاصل کرنے کے بعد چھوڑنا ہے, حاصل کرنا, حاصل کرنے کے بعد کس راہ میں. خطبہ نمبر 209 نہج البلاغہ کا. مولا کے ایک صحابی ہیں علا بن زیاد حارثی, یہ بیمار ہو گئے, ان کی عیادت کے لیے مولا آئے, اور یہ مولا کے ان اصحاب میں ہیں کہ جنہیں مولا نے غالباً جنگ صفین میں پرچمدار بنایا ہے. پرچم بھی ان کے پاس میں, بڑی خراسان کے رہنے والے ہیں. مولا ملاقات کے لیے آئے کوفے میں. اب کوفے میں آ کے رہنے لگے, مزاج پرسی کے لیے. دیکھا کہ بڑا وسیع مکان ہے, جو مکان ہے ان کا وہ بہت وسیع ہے. تو مولا نے نہیں کہا کہ تم نے اتنا وسیع مکان کیوں بنایا, کیا ضرورت تھی اس کی. مولا نے کہا کہ اللہ تم نے مکان تو بہت اچھا بنایا ہے, بہت اچھا ہے. کہا جی مولا. کہا اگر تم چاہو, مگر تم سمجھ لو اس بات کو. پہلے عیادت کر لی, پھر کہا کہ مگر اس بات کو سمجھ لو کہ تمہیں اس مکان کی یہاں سے زیادہ آخرت میں ضرورت ہے. مکان کو روکا نہیں کہ کیوں بنا لیا, یہاں سے زیادہ تمہیں آخرت میں اس کی ضرورت ہے. بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کچھ لے جایا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں نا کہ کفن میں جیب تھوڑی ہوتی ہے کہ کچھ لے کے چلا جائے. مگر مولا بتا رہے ہیں کہ تم چاہو تو اس مکان کو آخرت میں منتقل کر سکتے ہو. تمہیں اس کی وہاں زیادہ ضرورت ہے, اس کو وہاں لے جاؤ. کہا مولا کیا کروں, کیسے لے جاؤں. کہا بس اتنا کرو کہ ایک تو اس مکان کو کبھی مہمانوں سے خالی نہ رکھنا. مہمانوں سے اللہ نے تم کو نعمت دی ہے, تو اس نعمت سے مہمانوں سے کبھی خالی نہ رکھنا. جو دروازے پر سائل آئے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا, اور اس مکان کے ذریعے سے جتنا صلہ رحمی کر سکتے ہو اتنا کرنا. جنت کا مالک ضمانت دے رہا ہے کہ مکان جنت میں منتقل ہو جائے. مگر بس اتنے اعمال کر لینا. بس ایک مرتبہ یہ جو ہدایت کی باتیں سنی تو دیکھیے کیا ایک برادر مومن کیا ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی نعمت مل جائے تو فوراً چاہتا ہے میرا بھائی بھی اس نعمت میں شریک ہو جائے. اسی لیے حدیث پیغمبر فرمائے, ایک دن خطبہ دیتے ہوئے اصحاب کو مخاطب کیا اور کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو لوگ سمجھے کہ ہم نے سنا نہیں ٹھیک سے. کہا یا رسول اللہ مظلوم بھائی کی مدد کریں. پھر نبی کریم نے دہرایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم. کہا یا رسول اللہ کیا مطلب. مظلوم کی مدد کو سمجھ میں آتا ہے کھڑے ہو جائیں, اس کا سہارا بن جائیں, دشمن کے مقابلے پر اس کو طاقت پہنچائیں. بھائی مظلوم ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہا نہیں. وضاحت پیغمبر نے کہا مظلوم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے تنہا چھوڑ دو. ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے تنہا چھوڑ دو. ظالم اگر معاشرہ ظالم کا بائیکاٹ کر دے, اگر معاشرہ ظالم کو اکیلا چھوڑ دے تو کوئی ظلم کر نہیں سکتا. بچہ پہلی مرتبہ چوری کرے اور اس وقت اس کے والدین اس کی صحیح سے خبر لیں تو پھر اس کے بعد یہ ظلم بڑھ نہیں سکتا. یہی تو وجہ ہے. تو آپ نے سنا ہوگا واقعات میں, بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کو جب سزا ہوئی چور کو تو اس نے کہا کہ آخری مرتبہ اپنی ماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. ماں کو بلایا, کہا کہ اپنا کان میرے قریب لا. وہ کان قریب لائی تو اس نے آگے بڑھ کے کان کو کاٹ لیا ڈاکو سے. تو کہا کہ یہ کیا کیا. کہا میں آج اس تختہ دار تک پہنچا ہوں تیری وجہ سے. جب میں پہلی مرتبہ چوری کر کے آیا تھا, اگر اس وقت تو نے میری حمایت کرنے کے بجائے میرے تماچے لگائے ہوتے تو آج میں یہاں تک نہ پہنچتا. تو کہا ظالم. تو فوراً ان کو خیال کہا مولا
آپ نے ہدایت کی، وہ میرا بھائی، ذرا اس کو بھی تو کچھ کہہ دیجئے مولا. کا کون؟ کا عاصم. اسے کیا ہوا؟ کا مولا. اب دیکھیں یہ ہے محبت کا غلط تصور. اس کو انشاءاللہ آئندہ بھی مجلس میں عرض کروں گا، اس وقت صرف اشارہ. کا مولا، اس کا تو عالم یہ ہے کہ اس نے بوریوں کا لباس پہن لیا ہے، غذاؤں کو ترک کر دیا ہے، گھر والوں سے تعلق نہیں رکھتا، ایک حجرے کے اندر اپنے آپ کو محدود کر دیا، بس عبادت کرتا رہتا ہے، بس عبادت کرتا رہتا ہے. انہوں نے بلاؤ اس کو. تو لکھا یہ ہے کہ عاصم کو لایا گیا، اور جب وہ آئے تو کمزوری کی وجہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، غلط عبادت کا تصور. پہنچے تو امام نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اے عاصم، جن نعمتوں کو اللہ نے تجھ پر حلال کیا تھا، تو نے کس کے حکم سے ان نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا؟ انہیں کس نے؟ تو کہا کہ مولا آپ کی محبت میں، مولا آپ کی محبت میں تو یہ لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ ایسے لباس پہننے دیکھا. میں تو اس لیے معمولی غذا کھا رہا ہوں، جو کی روٹی میں بھی کھا رہا ہوں کہ آپ کو جو کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نے ایسا کیا. تو امام نے پلٹ کے کہا عاصم، تجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا ہے، تجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا ہے. اور پھر کہا کہ یہ بتا، کیا تو بھی لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے؟ ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، اس لیے ایسی غذا کھاتے ہیں، ایسا لباس پہنتے ہیں، اس لیے کہ ہم بندگان خدا پر اللہ کی حجت ہیں. تم کو کس نے کہا اچھا لباس پہنو، اچھی غذا کھاؤ، مگر بس اتنا خیال رکھو کہ جب تمہارے بدن پہ عمدہ لباس ہو تو تمہارا بھائی برہنہ نہ رہ جائے، جب تم اچھی غذا کھاؤ تو کوئی ہمسایہ بھوکا نہ رہ جائے. بس اتنا اسلام تم سے تقاضا کرتا ہے. یعنی مولا نے بتا دیا کہ ترک دنیا اور اس انداز کی عبادت یہ اسلام قبول نہیں کرتا. اسی دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کے مسافر بن جاؤ، ایسا اسلام تم کو دیکھنا چاہتا ہے. وہی آقا جو ایک طرف یہ مکان کے لیے کہہ رہے ہیں مکان منتقل کر لو، وہی ہے پھر ایک دوسرا خطبہ نہیں، خط نہج البلاغہ کا دوسرا یا تیسرا، بعض میں دوسرا ہے، بعد میں تیسرا، جو مولا نے قاضی شریح کو لکھا ہے. قاضی شریح جس کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ ایک مکان خریدا ہے اس نے، اور لوگوں نے بتایا کہ مولا وہ مکان لوگوں کا حق مار کے خریدا گیا. کون ہے قاضی شریح؟ وہی ملعون کہ جس نے سید الشہداء کے قتل کے فتوے پر دستخط کیے، وہی جس کی وجہ سے جناب مسلم گرفتار کیے گئے. جناب مسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ انقلاب کوفے میں کامیاب انقلاب قرار پاتا، مگر یہ وہ شخص ہے کہ جس وقت جناب مسلم اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے دارالامارہ کا محاصرہ کیے، اس وقت ابن زیاد کا خود کا جملہ ہے یہ کہ میری زندگی میں سب سے خوفناک دن وہ تھا کہ جب مسلم جوانوں کو لیے ہوئے محاصرہ کیے تھے، اور ہانی ابن عروہ کی پوری فوج، جناب ہانی ابن عروہ، میں نے شاید پہلی تقریر میں عرض کیا تھا یا دوسری میں کہ جناب مسلم کوفے کے ان شہداء میں کہ جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، جناب مسلم اور جناب ہانی کو تو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کتنے شہداء ہیں جو کوفے کی خاک میں آرام کر رہے ہیں، ہم انہیں جانتے بھی نہیں. عبداللہ ابن یقطر، عبداللہ ابن یقطر کون ہے؟ عبداللہ ابن یقطر وہ ہیں کہ جو امام حسین کے دودھ شریک بھائی، یعنی دودھ شریک اس اعتبار سے نہیں کہ انہوں نے شہزادی کا دودھ پیا یا جناب، بلکہ اس اعتبار سے کہ ان کی والدہ خادمہ تھیں شہزادی کونین، لہذا ان کو لے کر آتی تھی اور ان کا بچپن بالکل امام کے ساتھ گزرا. اس لیے تاریخ نے ان کو رضائی بھائی لکھا ہے کہ امام کے رضائی بھائی. امام نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے. ایک سفیر نہیں ہے، ایک قاصد نہیں ہے، بلکہ بہت سے قاصد ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کو بھیجا. کوفے کے اندر دردناک شہادت ہے جو جناب عبداللہ ابن یقطر کی ہوئی، مگر بدقسمتی سے ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں. اور کتنے شہداء ہیں، کبھی کوفے کی تاریخ پڑھوں گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کتنے شہداء ہیں کوفہ، جسے آج ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفے والے بے وفا، جہاں کسی کو بے وفا دیکھا کہہ دیا کہ کوفے والے. نہیں، کوفے والوں کی بڑی قربانیاں ہیں. کوفے والوں کی بڑی، کربلا میں سب سے بڑی تعداد میں کوفے والے موجود ہیں. شہدائے کربلا میں کوفے والے سب سے زیادہ. اور کیسی قربانیاں ہیں جو کوفے والوں نے ہر قدم پہ دی ہیں، ہر موقع کے اوپر دی ہیں.
اس وقت جب سید الشہداء کوفے کا رخ کر رہے ہیں یا جناب مسلم کوفے میں موجود ہیں، اس وقت پہلے یہ دیکھیے کہ شیعیان اہل بیت کی تعداد ہے کتنی، کہاں ہے وہ؟ دارالامارہ کے اس قید خانے میں جہاں 4900 اہل بیت کے چاہنے والے صرف اس جرم میں قید ہیں کہ وہ عاشقان اہل بیت ہیں۔ یہ تو وہ ہیں، اور باقی ایک بڑی تعداد، صرف ایک قید خانے کا نام ملتا ہے کہ بصرہ کی جانب کہیں راہ میں، کہیں صحرا میں ایک قید خانہ تھا الزارہ، جہاں کتنے مومنین اس الزارہ میں گئے، قید ہوئے، اور آج تک ان کا نشان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہی نہیں پتا تھا کسی کو کہ کہاں ہے۔ اسی قید خانے کے اندر ان کی قبریں بن گئی۔ تو اہل بیت کے چاہنے والے کوفے نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اسی بات کہاں سے چلی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اہل کوفہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو یہ قاضی شریح ابن زیاد کہتا ہے، جناب ہانی ابن عروہ کی بات بتا رہا تھا کہ جناب ہانی کو معمولی نہ سمجھیے گا، افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں ان کی شہادت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ کیا قربانی ہے جناب ہانی کی! 4000 تو جناب ہانی کی پرسنل آرمی ہے، قبیلہ مظہر بہت بڑا قبیلہ جس کے سردار ہے جناب ہانی ابن عروہ، اور وہ ہانی ابن عروہ ہیں جنہوں نے جناب مسلم کو اپنے گھر میں، بعد میں پہلے مختار کا گھر پھر ہانی کا گھر ہے جو مرکز بنا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب جناب ہانی نے کہا کہ میری عیادت کے لیے ابن زیاد آئے گا، یا دو روایت ہیں کہ یا جناب ہانی کی عیادت کے لیے آیا یا ایک اور مولا کے چاہنے والے تھے شریک بن آور، ان کی عیادت کے لیے آیا، اور اس وقت کہا کہ جیسے ہی وہ آئے گا میں پانی مانگوں گا۔ پانی مانگنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پردے سے نکلیے اور تلوار سے اس کا کام تمام کر دیجیے۔ مگر کتنی حکمت ایک سفیر کے اندر ہونی چاہیے، کیا حکمت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس وقت ایک بات عرض کروں، اگر اس وقت جناب مسلم اس کو قتل کر دیتے ابن زیاد کو وہاں، تو پوری کربلا انتقام کہلاتی۔ بہت توجہ کیجیے گا، پوری کربلا انتقام، کربلا کا مقصد ہی ختم ہو جاتا، اس لیے کہ تاریخ یہ لکھ دیتی کہ حسین کے سفیر نے یزید کے گورنر کو قتل کیا تھا، اس لیے یزید نے امام حسین پر لشکر کشی کی، اس لیے یہ ساری کربلا انتقام بن جاتی۔ مگر کتنا ذہین ہے مولا کائنات کا سفیر کہ جس نے یہ قبول نہیں کیا کہ کربلا کا مقصد ختم ہو جائے۔ تو یہ مرحوم کہتا ہے ابن زیاد کہ میرے لیے سب سے خوفناک وقت وہ تھا جب پورا قبیلہ مذہب اس کے جوان جناب مسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جناب ہانی ابن عروہ اس کے محل میں موجود تھے، اور عالم یہ تھا کہ جب جناب ہانی سے اس نے کہا کہ مسلم تمہارے گھر میں ہیں، اور جناب ہانی نے خاموشی اختیار کی، تو اس ملعون نے، وہ جو اس کا غلام تھا، خادم تھا، جو جا چکا تھا شیعہ بن کر، میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، وہ پورے ایک داستان ہے پیچھے، وہ گیا تھا، وہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا ہانی اب کہو کہ مسلم نہیں ہے تمہارے۔ تو جناب ہانی بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، مگر جلال میں آ گئے، اور آگے چل کے دشمن کی تلوار کھینچ کے چاہا کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ اس وقت ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کا موٹ سونے کا تھا، اس نے وہ چھڑی اتنی زور سے ان کے چہرے پہ ماری کہ لکھا ہے کہ ایک کے بعد ایک جو چہرے کے اوپر چھڑیاں ماری تو گوشت بکھرنے لگا، جناب ہانی غش کھا کے گر پڑے۔ اس وقت قبیلہ مذہب باہر موجود ہے، ہمارے سردار کو ہمارے سامنے لاؤ ورنہ ہم حملہ کر دیں گے اور دارالامارہ کی بنیادیں اکھاڑ پھینکیں گے۔ اور اس وقت جو سامنے کردار آتا ہے وہ ہے قاضی شریح جو یہاں پر موجود ہے۔ وہ ہانی اس کو ان سے کہتا ہے یہ ابن زیاد کہ اگر اس وقت تم میری جان بچا لو تو تمہارے منہ کو موتیوں سے بھر دوں گا، اتنی دولت دوں گا کہ تمہاری نسلوں میں ختم نہیں ہوگی، اس وقت بس تم بچا سکتے ہو، چونکہ تم ایک کردار ہے، تمہارا اثر ہے کوفے کے اوپر، مقدس نما۔ اسی لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری امت کو ایسے علماء سو سے، ایسے مقدس نما لوگوں سے جو دین کو کا سہارا لیتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، کہا ان سے میری امت کو اتنا خطرہ ہے کہ جتنا بھیڑوں کو بھیڑیے سے بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ بھیڑیاں ان بھیڑوں کی، ان بکریوں کی جان کا دشمن ہوتا ہے، مگر ایسے علماء سو، ایسے مقدس مآب جو تاریخ کے اندر نظر آئیں گے، یہ ایمان کے دشمن ہیں۔ اس وقت یہ ملعون آیا اور اس نے دارالامارہ کے بلندی سے کہا، میں قرآن اٹھا کر یہ گواہی دیتا ہوں، یہ تم کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہانی بالکل خیریت سے ہیں،
گفتگو ہو رہی ہے, وہ حاکم سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں, تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. جناب مسلم پکارتے رہے, مگر اس ملعون کا جو جھوٹا اثر معاشرے کے اوپر تھا اس کی وجہ سے نوجوان رخصت ہونے لگے. اور پھر یہ خبر پھیلا دی گئی کہ بہت سی فوجیں شام سے چل چکی ہیں, وہ کسی بھی وقت وہاں پہنچنے والی ہیں. خواتین اپنے گھروں سے نکلی, اپنے مردوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر واپس لے گئی. وہ ہے قاضی شریح. اس نے بات بہت پھیل گئی, اس نے ایک مکان خریدا ہے, اور اس مکان کے بارے میں مولا کو پتا چلا کہ مولا اس نے یہ مکان لیا, چونکہ وہ یہ والا وہ دور ہے کہ مولا کی طرف سے گورنر بنا ہوا ہے. امام نے اس کو ایک خط لکھا, وہ خط نہج البلاغہ میں موجود ہے, میں صرف اشارے کے طور پہ 2 جملے بتا رہا ہوں. امام نے کہا کہ سن, تو نے جو مکان لیا ہے جیسا میں نے سنا, تو پھر یاد رکھ تو نے ایک نہیں لیا. اگر اسی طرح سے تو نے مکان لیا تو ایک نہیں لیا, 2 خریدے ہیں, ایک یہاں خریدا, ایک جہنم میں خریدا. لیکن وہاں کہہ رہے ہیں کہ مکان کو جنت منتقل کر لو, یہاں جہنم میں تو نے مکان خریدا ہے. اور پھر مولا کہہ رہے ہیں اگر اس مکان کے بارے میں مجھ سے دستاویز لکھوائے جاتے تو میں کیا لکھتا. وہ پورا خط میں مولا نے بیان کیا کہ میں لکھتا کہ یہ مکان خریدا ہے ایک ایسی بستی میں جو فنا ہونے والی ہے, ایک ایسے شخص میں جو ہلاک ہونے والا ہے, ایک ایسے شخص سے جو دنیا سے جانے والا ہے, اور یہ مکان جس کا وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے. عنقریب وہ وقت آئے گا کہ ایک آنے والا آئے گا اور اس مکان سے اسے نکال کے جدا کر دے گا, یعنی ملک الموت آئے گا, اس کو باہر لے جائے گا. اگر مجھ سے اس مکان کے بارے میں لکھوایا جاتا تو میں لکھتا یہ مکان وہ ہے کہ جس کی حدود 4 یہ ہیں کہ اس کا صدر دروازہ شیطان کے دروازے کے سامنے کھلتا ہے, اس کی دائیں طرف ہلاکت ہے, اس کی بائیں جانب خود غرضی ہے, یہ تباہیوں اور بربادیوں کی طرف لے جانے والا مکان ہے. تو مولا بتا رہے ہیں کہ اسی دنیا کے اندر تباہی والا مکان بھی بن سکتا ہے, اسی دنیا کے اندر جنت لے جانے والا مکان بھی بن سکتا ہے. یہ دونوں اپنے اختیار میں ہیں. اور پھر بات بس ختم کرتا ہوں, بات یہیں پہ یاد آ گئی تو مکان ہی کی ایک اور بات سن لیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام, امام کی خدمت میں ایک آنے والا مومن ہے, ہمیشہ امام کی زیارت کے لیے آتا ہے, رہتا دور ہے, اور خود اس کا بیان ہے کہ جب بھی میں امام کی خدمت میں آتا تھا تو امام اس انداز سے مہمان نوازی کرتے تھے کہ لقمے اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے میرے سامنے رکھ دیا کرتے تھے, یہ کھائیے گوشت, یہ نوالا اچھا ہے. تو مجھے شرمندگی ہونے لگتی کہ میرا امام اس انداز سے میری خاطر کرتا ہے. تو زیارت سے بھی محروم نہیں رہ سکتا تھا اور امام کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا تھا. لہٰذا ایک مرتبہ جب ذرا زیادہ نفع کچھ ہوا ہوگا تو امام کی خدمت میں آیا. امام نے حسب روایت اس کی مہمان نوازی کی. جب جانے لگا تو کہا کہ مولا ایک زحمت آپ کو دینا چاہتا ہوں, میں تو جا رہا ہوں, یہ کچھ رقم ہے جو میں نے جمع کی ہے, اس سے میرے لیے ایک مکان اپنے کہیں قریب میں لے دیجئے. امام تو جانتے ہیں کیوں کہہ رہا, کہا مولا ایک مکان میں, مجھے تو ابھی جانا ہے اس لیے کہ تجارت کے سفر پہ دیر سے نکلا ہوا ہوں, آپ میرے لیے مکان لکھ دیجئے, جب میں اگلی مرتبہ آؤں گا تو وہ مکان میں آ کے رہوں گا. امام نے کہا کہ اچھا, مگر یہ بتا کیا مجھے اختیار دیتا ہے کہ جیسا مکان میں تیرے لیے پسند کروں ویسا لے لوں؟ اس نے کہا مولا آپ تو میری زندگی کا بھی اختیار ہے, آپ جیسا مکان چاہے لے لیجیے. امام نے کہا ٹھیک ہے, یہ چلا گیا. اگلی مرتبہ جب آیا خدمت امام میں پہنچا, امام نے اسی انداز سے مہمان نوازی کی. اب یہ کیسے پوچھوں امام سے کہ جو میں نے پیسے دیے تھے مکان میرے لیے خریدا یا نہیں خریدا, پوچھ نہیں پا رہا, اور امام اور زیادہ مہمان نوازی کر رہے ہیں پہلے سے بھی زیادہ. آخر جب کافی دیر گزر گئی تو اس نے کہا کہ مولا, ہاں جانتا ہوں, میں نے تیرے لیے مکان لے لیا ہے اور جاننا چاہتا ہے وہ مکان کیسا ہے. کہ مولا ارشاد فرمائیے, کہ وہ مکان جو میں نے تیرے لیے لیا اس مکان کے ایک طرف رسول اللہ کا مکان ہے, دوسری طرف حضرت علی مرتضیٰ کا مکان ہے, اور اس کے اب میں ہم ائمہ کے مکان ہیں. وہ مکان ایسا ہے کہ جس کے اوپر شجر طوبہ کا سایہ ہے, طوبہ کا سایہ ہے. اس نے سنا تو رونے لگا, زار و قطار رویا, بہت رویا. کہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ کہ مولا اتنی ذرہ نوازی, ایک غلام کا اتنا خیال. کہاں میں نے تیرے لیے مکان لے لیا کیونکہ تو نے مجھے اختیار دیا تھا, مگر وہ مکان یہاں نہیں ہے, وہ مکان جنت میں ہے. میں نے تیرے لیے جنت میں مکان لے لیا. اور پھر امام نے کہا
میں جانتا ہوں تو کیوں تکلف کر رہا ہے، مگر یاد رکھ تیری مہمان نوازی کر کے تیرے امام کو خوشی ملتی ہے. کیا تو اپنے امام کو اس خوشی سے محروم کرنا چاہتا ہے؟ یہ چاہنے والا بھی تو ایسا ہو، تو ہمیں محروم کرنا چاہتا ہے اس خوشی سے. تو یہ اور رونے لگا، کہنے لگا نہیں مولا، نہیں مولا، بس مجھے تو آپ میرے آقا اور مولا ہیں، آپ اس طرح سے میری خدمت کرتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے. امام نے کہا نہیں، تو جب بھی یہاں آئے ضرور آیا کر، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اور پھر ایک مرتبہ کہا یہ نہیں پوچھے گا اس پیسے کا میں نے کیا کیا جو تجھے مجھے دے دیا تھا. کہا مولا بہتر سمجھے تو ارشاد فرمائیے. کہا سن، مدینے کے اندر بہت سے یتیم تھے جن کے سروں پہ کوئی سایہ نہیں تھا، میں نے تیرے پیسوں سے ان کے لیے مکان لے دیا اور جنت میں تیرے لیے مکان لے دیا. اور پھر امام نے اتنا ہی نہیں، امام نے اپنے لباس سے ایک دستاویز نکالی، کا اس پہ میں نے دستخط کر دیے ہیں، یہ تیرے مکان کے کاغذات ہیں. یہ کاغذات لے کے یہ چلا پہنچا اپنے گھر. سال بھر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. وصیت کی جب بیمار تھا کہ ان کاغذات کو میرے مکان میری قبر میں رکھ دینا. قبر میں جب دفنا دیا گیا، اگلے دن جب لوگ پہنچے دیکھا وہ دستاویز باہر رکھا ہوا ہے قبر کے اوپر، اور جس میں امام کے دستخط تھے، اور نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے صادق آل محمد نے جو وعدہ کیا تھا وہ مکان مجھے مل گیا. اللہ اکبر. جو ایسے یتیموں کا خیال کرنے والے ہوں، جو آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے تم روتے کیوں ہو، ہم کیسے نہ روئیں. جو ایسے یتیم پرور ہوں، کیا ان کے گھر کے یتیم اسی لائق ہیں کہ ان کے لاشیں کو پامال کیا جائے، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں. ہزاروں مصائب کا وقت تو نہیں بچا، اور آج مصائب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بھائی اتنا تصور کر لیجئے کہ محرم کی 7 تاریخ، محرم کی 7 تاریخ کون سی تاریخ ہے کہ جب عباس نے خیموں میں جانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ننھے ننھے بچوں کی صدائے انتش ہے، ننھے ننھے بچوں کی صدائے انتش ہے. ہاں کیسے لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو، ہم اس لیے روتے ہیں اہل بیت سے سب کچھ چھین لیا، مگر یہ بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر پانی بند کر دینا، پانی بند کر دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے. اللہ اللہ. کربلا کی پیاس، کیسی پیاس ہے کربلا کی پیاس. اور کیا کربلا میں یہ پیاس ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ پیاس تو کوفہ و شام میں بھی نظر آتی ہے. مگر بس اس وقت اتنا عرض کروں کیونکہ 2 منٹ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. کس کے مسائل، کس کی مصیبت؟ اس کی مصیبت کہ جو جب میدان میں آیا تو حمید ابن مسلم کا فقرہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جب قاسم میدان میں آئے تو ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند ہے جو آسمان سے اتر آئے، 14ویں کا چاند ہے. کہا کہ لوگ جب فوجیں جنگ کرنا بھول گئی، حیرت سے سب اس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے. ہم نے تو ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا. ہاں عزادارو، بس ایک مرتبہ رجس پڑھا جناب قاسم نے، رجس پڑھا. جنگ شروع ہوئی، ارزق شامی کے بیٹوں کو قتل کیا، ارزق کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ عمر صاحب نے کہا اگر اس طرح جنگ کرتے رہو گے تو کبھی اس کو قتل نہ کر سکو گے، چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو. فوجیں چاروں طرف سے سمٹی، سب نے مل کے حملہ کیا. آخر کب تک جنگ کرتے؟ آواز دی چچا آخری سلام. ادھر تو آواز گئی، ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس آئے. اب جو 2 بہادروں کو آتے ہوئے دیکھا، فوجوں میں بھگدڑ مچی. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، جس میں نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. حسین پہنچے، اے میرے لال مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اپنے چچا کو معاف کر دینا. اور جب میدان سے پلٹے تو کیسے پلٹے؟ ایک گٹھڑی شہیدی پشت پر. اے زینب، ام فروا کی کمائی لٹ گئی، میرے بھائی کا یتیم پامال ہو گیا. عزادارو
بس آخری فکرہ سنیے گا. جب جناب فضہ پہنچی کہ جناب ام فروہ کو خبر کریں تو عجیب عالم دیکھا. جانتے کیا دیکھا؟ جناب ام فروہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کبھی ادھر بڑھتی کبھی ادھر بڑھتی, کھوکنے لگتی. کہا بی بی کیا ہوا, شہزادی کیا ہوا؟ کہا اے فضہ میری آنکھوں کی پیر ہے, میرا بچہ, یہ بیویوں مجھے مبارکباد دو, میرا نذرانہ قبول ہو. ان آنسوؤں کو ہمارے گناہوں کی بخشش و درجات کی بلندی بار الہ ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عنایت فرما. جو بیمار ہمیں شفاء کاملہ واجب ہے. معبود جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, جن امام بارگاہوں میں, جن مکانوں میں, جن جگہوں پر, بار الہ ان تمام زمینوں کو ہمارے لیے اس ذکر کی گواہی کا وسیلہ ہے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کرے. تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرمائے. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں امام کے انصار و امام میں شمار. ربنا ماتم Ya Hussein, 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 Ya Hussein.